جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، کیونکہ ان کا خون معاشروں کو تبدیل کرنے کے لیے تعالیٰ استعمال کرتا ہے۔ وہ معاشرے کی جڑوں میں وہ خون بیٹھ جاتا ہے اور پورا معاشرہ، پوری فکر تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ دو عظیم شہادتیں جب معاملہ آگے بڑھتا ہے تو انہی دونوں کی صلبوں سے پھر اللہ نے ایسے ایسے ولی پیدا کیے کہ تا قیامت تک کے لیے روشنی پھیلاتے رہیں گے۔ اسی لیے آپ ہی کے پشت اطہر سے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام حضرت غوث العظم پیدا ہوئے، جو آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ ان کا تعلق سمجھ میں آ گیا کہ کس خانوادے سے کس انداز کا تعلق ہے کہ ہر گھر میں بڑے پیر صاحب کے تذکرے ہو رہے ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیا، تو تا قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کو امر کر دیا، ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ 11ویں پشت پر حضرت امام حسن علیہ السلام سے نسبت ہے غوث پاک کو، اور 15ویں پشت پر والدہ ماجدہ کی جانب سے تعلق ہے۔ تو اس لیے غوث العظم جو ہے نجیب الطرفین سید کہلاتے ہیں کہ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے سعادت آپ کے حصے میں آئی ہے کہ خانوادہ رسالت کی شخصیت ہیں، اور خانوادہ رسالت کی شخصیت اہل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ 5 نفوس کو عظمت قرآن اللہ تعالیٰ اجاگر کر رہا ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے اس میں پیغام یہ ہے، ہمارے آپ کے پیغام یہ ہے کہ جتنا زیادہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی اتنی ہماری عاقبت کا معاملہ بہتر ہو جائے گا۔ 470 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں، 91 سال کی عمر پائی غوث العظم نے۔ ایران کا ایک علاقہ ہے گیلان، جہاں آپ کی ولادت ہوئی۔ اتفاق کہ رمضان شریف قریب آ گئے، مادرزاد ولی کہتے ہیں ایسے لوگوں کو، ایسی شخصیات ماں کے پیٹ سے ولی ہوتے ہیں۔ پیدائش کے کچھ دنوں کے بعد رمضان شریف آ گئے، اور کیونکہ فارسی زبان تھی تو مشہور ہو گیا کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے ابو صالح کے گھر میں، وہ رمضان میں دن کے اوقات میں دودھ نہیں پیتا ہے۔ چاند ہوتے ہی عبد القادر ابھی کچھ ہی مہینوں کے ہیں اور روزے سے ہیں، کچھ ہی مہینوں کے ہیں اور روزے سے ہیں۔ مشہور ہو گیا پورے علاقے میں کہ ابو صالح کے گھر جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ بھی روزے سے ہے، روزہ رکھتا ہے۔ بھئی بہت سی باتیں ہیں، کوئی مخالفین بھی ہیں، کوئی مخلصین بھی ہیں، بات چلتی رہی ہے، رمضان گزر گیا۔ اب عید، ہلال عید کا جو قصہ جب سے چل رہا ہے آج تک چل رہا ہے کہ کنفرم ہی نہیں ہوتا کہ عید ہوگی کب کہ نہیں ہوگی، مختلف طبقے بڑھ جاتے ہیں۔ اب چاند کا، ہلال عید کا سلسلہ جب متنازع ہو گیا تو کسی کے ذہن میں خیال آیا کہ چل کے معلوم کرتے ہیں کہ ابو صالح کے گھر جو عبد القادر پیدا ہوا ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ اتنے سارے وقت کے بڑے بڑے عالم موجود ہیں اور وہ ابھی جو کچھ ہی مہینوں کا بچہ ہے اس سے دلیل لے رہے ہیں، اور غوث جو ہے پیدائشی ولی ہے، لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں۔ جا کے پوچھا گیا کہ معلوم تو کرو کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ روزے رکھے ہیں اس نے، آج کیا معاملہ ہے، چاند ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ تو پوچھا گیا تو اندر سے آواز آئی کہ عبد القادر جو ہے دودھ نہیں لے رہے، روزے سے ہیں، جاؤ روزہ رکھو کھا کر۔ کیا آج عید نہیں ہے، کل عید ہے۔ یہ مادرزاد ولی جو جینیاتی طور پر جینیٹک کوڈ کے مطابق یہ وہ نسل ہے جو ابراہیم علیہ السلام تک جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے ان کا تعلق ہے، خانوادہ رسالت کا تعلق اللہ کے اس دوست سے ہے جو ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ ان کے مقام کو بھی سمجھ جائیے، آگ پانی ہوا مٹی سب اللہ کی مخلوق ہے۔ ہم اور آپ جب آگ کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی یہ مخلوق آگ ہر لمحے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے اور ہم غفلت میں ہیں۔ ہم ہاتھ ڈالتے ہیں تو آگ ہمیں چھوڑ کے نہیں ہے، جلا دیتی ہے، مگر جب واسطہ کبھی ابراہیم سے پڑتا ہے تو آگ اپنی فریکوینسی چینج کر لیتی ہے، اپنی شرح چھوڑ دیتی ہے، ابراہیم کے لیے گلزار بن جاتی ہے۔ اگر تم نمرود نہیں ہو تو آگ میں جا کر دکھاؤ، اور اگر آگ میں جانا ہے تو ابراہیم بن جاؤ۔ یہ وہ کیفیتیں ہیں جنہوں نے کر کے دکھایا،
جنہوں نے عمل کر کے دکھایا تو اللہ نے ان کی نسلوں میں فیض کو جاری کر دیا۔ عبد القادر جو ہیں پیدائشی ولی ہیں، میں نے عرض کیا کہ 11 واسطوں سے امام حسن علیہ السلام سے تعلق ہے اور نانیال کی جانب سے 15 واسطوں سے امام حسین سے آپ کا تعلق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع ایسا آیا، اور بات کو سمجھ لیجیے کہ جب ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ کے نبی امام الانبیاء اللہ کے حبیب ماریہ قبطیہ کے بطن سے ولادت ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی فرزند رسول کی۔ مدینے سے باہر ایک نخلستان تھا، اللہ کے نبی امام علیہ السلام امام حسین علیہ السلام بہت چھوٹے تھے اور ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام بھی بہت چھوٹے تھے، تو اللہ کے نبی نواسے کو اور بیٹے کو اپنے دونوں مونڈوں پر بٹھا کر بہت مشغول رہتے تھے، پورا دن جو ہے بچوں کے ساتھ خوش رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیج دیا کہ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک سے آپ دستبردار ہو جائیں، اپنے بیٹے سے یا نواسے سے۔ تو اللہ کے نبی نے نواسے پر اپنے بیٹے کو قربان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت تھوڑی سی علالت کے بعد وفات پا گئے۔ اللہ کے نبی باقی ساری حیات امام علیہ السلام کو چومتے تھے، آپ کے حلقوم کو چومتے تھے، آپ کی زبان کو چومتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ یہ میرے بیٹے کی نشانی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کو امام پر قربان کیا تو اللہ نے تا قیامت کے لیے امام کی نسل سے ایسی شخصیات پیدا کر دی جو اولیاء اللہ کہلاتے ہیں، جو اللہ کے دوست کہلاتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سن رکھو، الا جہاں جہاں قرآن میں آیا ہے اعلانیہ انداز ہے، جیسے ہم کہتے ہیں جناب سنیے، تو قرآن میں جہاں جہاں الا آیا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے دوستوں کو نہ خوف ہے نہ حزن و ملال ہے۔ کیوں کہ وہ دائرہ بشریت ہی میں ان مناظر کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر ان تمام خوف اور ان تمام تنگیوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں اور اللہ کی راہ میں استقامت سے پھر یہی لوگ چلتے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو تا قیام قیامت اور اگلی منزلوں تک کے لیے امر کر دیتا ہے۔ اور یہی سلسلہ اسی انداز میں چلتا رہے گا، اور جو لوگ ان باتوں سے دور ہیں یا دلیل چاہتے ہیں تو حضرت مولانا جلال رومی ہم فرماتے ہیں خیش را تعویل کن نہ اخبار را، اپنی تعویل کرو احادیث کی تعویل نہ کرو، جو فرما دیا گیا ہے اس پہ چنا اور چنی نہ کرو۔ خیشرا تعویل کن نہ اخبار را مغربت گوینے گلزار را، کہ اپنا علاج کراؤ، باغ تو خوشبو پھیلا ہی رہا ہے، باغ کا کام خوشبو پھیلانا ہے اور خوشبو پھیل رہی ہے۔ آپ کی عبادتوں اور ریاضتوں کا یہ معاملہ تھا۔ حضرت شیخ محی الدین عبد القادر گیلانی رضی اللہ عنہ کا پیدائش کی کچھ عرصے کے بعد والد کا انتقال ہو گیا۔ ایک موقع پر بے شمار واقعات ہیں، کرامات ہیں۔ ہمارا مقصد جو ہے وہ تربیت ہے کہ ہم غوث کا نام تو سال ہر سال سے لے رہے ہیں، کئی صدیاں گزر گئیں۔ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ غوث جیسا کردار پیدا کیا جائے۔ محفل سجائی جا رہی ہیں، لنگر کا اہتمام ہو رہا ہے، آمدان نشستان خوردان برخاستان کیا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، لنگر چک رہے ہیں اور جا رہے ہیں، تبدیلی نہیں آ رہی۔ دلوں میں یہ خیال نہیں پیدا ہو رہا کہ جب انہوں نے کر کے دکھا دیا تو اب کیا چیز رکاوٹ بن رہی ہے، ویسا کردار کیوں نہیں بن رہا؟ کیا وجہ ہے کہ مائیں غوث العظم جیسے لوگ پیدا نہیں ہو رہے؟
شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی معاشرے میں نہیں آ رہے. کیا وجہ ہے کہ بن چشتی اجمیری نہیں پیدا ہو رہے؟ بابا فیض گنج شکر جیسا کردار سامنے نہیں آ رہا، حضرت مولانا جیسی کیفیت سامنے نہیں آ رہی. اس کو سوچنے کی اور غور کرنے کی بات ہے کہ صدیوں کا یہ جمود ہے. کیوں؟ کہ ظاہر پرستی کی کیفیت ہے. میری ذاتی زندگی کا واقعہ بیان کرتا ہوں. خاندان میں بڑے جوش و خروش سے 11ویں کی محفل چاہی جاتی تھی اور بڑا خاص طرح کا تعلق جو ہے ساؤتھ انڈیا سے ہے. بنیادی طور پر مدراسی ہوں تو خاص طرح کے کھانے بنائے جاتے ہیں. کھانوں کا اہتمام تو ہو رہا ہے، بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ فلاں ماموں کی 11ویں ہوتی ہے. صرف کھانوں کا انتظام ہو رہا ہے. ذہن اس پیٹ کو تو غذا دی جا رہی ہے مگر روح اور ذہن کی غذا کا اہتمام نہیں کیا جا رہا ہے. پھر ہوتا کیا ہے، اچانک خیال آتا ہے کہ صاحب چلتے ہیں ذرا نماز ہوتا بھی کرتے ہیں. جس مسجد میں قریب چلے گئے سہولت کے مطابق مولوی نے جو رنگ چڑھا دیا وہ چڑھ گیا. سفید گٹھا لے کر گھر سے نکلے اور جو رنگ چڑھنا تھا وہ چڑھ گیا. اب تبدیلی نہیں آ رہی. گھروں کو جب جاتے ہیں تو پیمانہ یہ ہوتا ہے کہ کتابیں کتنی ہیں. کتابیں نظر نہیں آ رہی، علم نظر نہیں آ رہا. دیگر تمام تعیش کا سامان گھروں میں موجود ہے. بہترین ڈیکوریشن ہے، بہترین کراکری ہے، بہترین صوفے ہیں، تمام کچھ تو ہے مگر روح کو غذا دینے کا جو معاملہ ہے وہ نہیں ہے. تو سوچنے کی بات ہے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ وہ کھانا جو بہت پرتعیش اور پر لذت ہوتا ہے وہ کچھ دیر ہماری صحبت میں رہ کے انتہائی بدبودار ہو جاتا ہے. ہمیں روز اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے. معروف فرماتے ہیں کہ جب تک تم اپنی اوجڑی کو فضلے سے خالی نہیں کرو گے تمہارے اندر نورانیت نہیں پیدا ہوگی. نورانیت پیدا ہوگی کہ پیدائشی طور پر روزے سے ہیں، اللہ سے تعلق جڑ رہا ہے اور منظرنامہ جو ہے وہ بدلتا جا رہا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ حضرت شیخ کے ذات پر گفتگو ہو، کرامات پر گفتگو ہو مگر کردار سازی کا عمل بھی ساتھ ساتھ ہو کہ وہ کردار بنانے کی کوشش کی جانی چاہیے. بے شمار کرامات ہیں. پوری زندگی اسی انداز میں شیخ کی گزری ہے. 91 سال کی عمر پائی اور بچپن سے لے کر حیات بشری کے آخری ایام تک شیخ نے تربیت ہی کا سلسلہ رکھا. ہزاروں کی تعداد میں شاگرد تھے، تلازمات تھے، فتوے لکھتے تھے، فتاوے دیتے تھے.